کہانی بزرگ طالب علم اور شیطان کی۔ ایک مشہور بزرگ تھے، ان کے پاس ایک دفعہ ایک طالب علم آیا جو دینی علوم سیکھتا رہا۔ کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد جب وہ اپنے وطن واپس جانے لگا تو وہ بزرگ سے کہنے لگا، میاں ایک بات بتاتے جاؤ۔ وہ کہنے لگا، دریافت کیجئے، میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہنے لگے، اچھا تو یہ بتاؤ، کیا تمہارے ہاں شیطان بھی ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا، حضور شیطان کہاں نہیں ہوتا، شیطان تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا جب ہم نے خدا تعالیٰ سے دوستی لگانی چاہی اور شیطان نے تمہیں ورغلا دیا تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا، میں شیطان کا مقابلہ کروں گا۔ کہنے لگے، فرض کرو تو شیطان کا مقابلہ کیا اور وہ بھاگ گیا، لیکن پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے جدوجہد کی اور پھر تمہیں شیطان نے روک لیا تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا، میں پھر مقابلہ کروں گا۔ وہ کہنے لگا، اچھا مان لیا، تم نے دوسری دفعہ بھی اسے بھگا دیا، لیکن اگر تیسری دفعہ وہ پھر تم پر حملہ آور ہو گیا اور اس نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف بڑھنے نہ دیا تو کیا کرو گے؟ وہ کچھ حیران سا ہو گیا، مگر کہنے لگا، میرے پاس سوائے اس کے کیا علاج ہے کہ پھر اس کا مقابلہ کروں؟ وہ کہنے لگے، اگر ساری عمر تم شیطان سے مقابلہ ہی کرتے رہو گے تو خدا تک کب پہنچو گے؟ وہ لاجواب ہو کر خاموش ہو گیا۔ اس پر اس بزرگ نے کہا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تم اپنے کسی دوست سے ملنے جاؤ اور اس نے ایک کتا بطور پہرہ دار رکھا ہو اور جب تم اس کے دروازے پر پہنچنے لگو تو وہ تمہاری ایڑی پکڑ لے تو تم کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگا، کتے کو مار دوں گا۔ اور کیا کروں گا؟ وہ کہنے لگے، فرض کرو تم نے اسے مارا اور وہ ہٹ گیا، لیکن اگر دوبارہ تم نے اس دوست سے ملنے کے لیے اپنا قدم آگے بڑھایا اور پھر اس نے تمہیں آ کر پکڑ لیا تو کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگا، میں پھر ڈنڈا اٹھاؤں گا اور اسے ماروں گا۔ انہوں نے کہا، اچھا تیسری بار پھر تم کیا کرو گے؟ کہنے لگا، اگر وہ کسی طرح باز نہ آیا تو میں اپنے دوست کو آواز دوں گا کہ ذرا باہر نکلنا، یہ تمہارا کتا مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتا، اسے سنبھال لو۔ وہ کہنے لگے، بس یہی گر شیطان کے مقابلے کے بھی ہیں، اختیار کرنا، اور جب تم اس کی تدابیر سے بچ نہ سکو تو خدا سے یہی کہنا کہ وہ اپنے قرب میں بڑھنے دے۔ تم اس کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑ لیتے جس کے قبضے قدرت میں یہ تمام چیزیں ہیں؟ اگر تم اس سے دوستی کر لو تو تمہیں ان چیزوں کا کوئی خطرہ نہ رہے اور ہر تباہی، ہر مصیبت سے بچے رہو گے۔ یہی علاج ہے شیطان سے بچنے کا۔ یہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض شہر کا واقعہ ہے۔ ایک نیک خاتون رمضان المبارک کے مہینے میں ہر روز افطار سے پہلے تمام بچوں کو اکٹھا کرتی اور ان سے کہتی کہ جو کچھ میں کہوں کرو، تم بھی وہی کہنا اور کرنا۔ پھر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی اور کہتی، یا الہی ہمیں اپنا گھر عطا کر جس کے آگے ایک نہر ہو، جس کے آگے ایک نہر ہو۔ تمام بچے بھی ہاتھ اٹھاتے اور کہتے، یا الہی ہمیں اپنا گھر عطا کر جس کے آگے ایک نہر ہو۔ اس خاتون کا شوہر ہنستا اور کہتا، آپ نے گھر کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ گھر کے آگے نہر ہونے کا کیا مطلب؟ اس صحرائی علاقے میں نہر کہاں سے آئے گی؟ بیوی اسے جواباً کہتی، آپ کو اس سے کیا غرض؟ یہ ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں مت آئیے۔ وہ رب تو کہتا ہے، مجھ سے جو مانگو میں عطا کروں گا۔ ہم تو جو جی میں آئے گا مانگیں گے اور بار بار مانگیں گے۔ غرض وہ اسی طرح بچوں کو اکٹھا کرتی اور خود بھی دعا کرتی اور بچوں سے بھی کرواتی۔ رمضان المبارک بیت گیا۔ ایک دن اس کے شوہر نے کہا، اب بتاؤ کہاں ہے تمہارا اپنا گھر اور کہاں ہے وہ نہر؟ خاتون نے بڑے یقین سے جواب دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا گھر ضرور دے گا، وہ ہماری تمام مرادیں پوری کرے گا۔
اس سے اگلا واقعہ جو بیان کرتی ہوں وہ کہتی ہے کہ میں شوال کے 6 روزے رکھ کر فارغ ہوئی تھی کہ ایک روز بڑا عجب واقعہ پیش آیا۔ میرے شوہر عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکل رہے تھے کہ ریاض کے ایک امیر آدمی نے ان کا راستہ روکا۔ میرے شوہر انہیں جانتے تک نہیں تھے۔ اس آدمی نے انہیں سلام کیا اور کہا میرے پاس ایک گھر ہے، آدھے گھر میں میں اپنے والد کے ساتھ رہتا ہوں، مگر گھر کا دوسرا نصف حصہ خالی پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری اولاد کو اپنے فضل و کرم سے بہت نوازا ہے، ہمیں اس آدھے گھر کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اس ارادے سے گھر سے نکلا تھا اور نماز عصر کے بعد مسجد سے نکلنے والے پہلے آدمی کو میں وہ آدھا گھر دے دوں گا۔ یوں آپ سے ملاقات ہوئی تو گزارش ہے کہ میرا آدھا گھر آپ کو قبول ہو۔ بلا قیمت مکان لیتے ہوئے ہمیں درد ہوا۔ وہ صاحب کہنے لگے اگر آپ کی تسلی قیمت دیے بغیر نہیں ہوتی تو جتنی رقم آپ آسانی سے دے سکتے ہیں دے دیجئے۔ خیر ہم نے کچھ اپنے پاس اور کچھ ادھر ادھر سے جو رقم اکٹھی کی وہ کم و بیش 8,000 ریال بن گئی۔ وہ رقم ہم نے اس آدمی کے حوالے کر دی۔ اب ہم اس آدھے مکان کے مالک بن گئے تھے۔ مکان ریاض شہر کے ایک ماڈرن علاقے میں واقع تھا۔ سچ ہے کہ جو انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی پکار ضرور سنتا ہے۔ لیکن ایک بات نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ میں نے اللہ سے جو گھر مانگا تھا اس کے آگے نہر نہیں تھی۔ مکان تو مل گیا پر اس کے آگے نہر نہیں تھی۔ میں نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مجھ سے جو مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ میں نے اللہ سے نہر کنارے گھر مانگا تھا۔ گھر تو مل گیا لیکن نہر نہیں ملی۔ ان عالم دین کو میری دعا اور میرے ایمان قبولیت پر بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اس وقت آپ کے گھر کے سامنے کیا ہے؟ میں نے کہا اس وقت ہمارے گھر کے سامنے ایک خوبصورت مسجد ہے۔ عالم دین مسکرائے اور فرمایا یہ نہر ہی تو ہے۔ پھر انہوں نے میرے سامنے یہ حدیث مبارک بیان کی۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابہ سے فرمایا کہ آدمی کا گھر نہر کے کنارے ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ ان کے بدن پر میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میری آنکھوں سے خوشی اور تشکر کے آنسو رواں تھے۔ بے شک میرے رب نے نہر کے سامنے گھر عطا کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔